وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حضرات، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ نعمتوں کو یاد کرنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر آدمی روتا رہے، ہمیشہ شکوے شکایتیں کرتا رہے، کھاتا بھی رہے، سوتا بھی رہے، شکایتیں بھی کرتا رہے، تو اللہ اس کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری نعمتوں میں برکتیں دے گا، تمہاری نعمتیں بڑھیں گی۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، لیکن شکر کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ میں اور آپ سارے کے سارے اس میں برابر ہیں۔ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ کبھی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کو دیکھیے، کبھی ان غریب فقراء محتاج کو دیکھیے جو مہینے کے آخر میں بیچارے لوگوں سے قرضے مانگتے پھرتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ اس بچے سے پوچھئے جسے اپنی کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، آنکھ بند کر کے اللہ کی نعمتوں کو گنیے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ اور بڑھائے گا، لیکن ساری نعمتوں کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں ان نعمتوں کو ہم شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن شمار کرنا ضروری ہے۔ نعمت کہتے کسے ہیں؟ آپ کے یہ خوبصورت صحت مند بچے بھی نعمت ہیں، آپ کی جو اولاد ہے یہ بھی نعمت ہے، آپ کے برتن میں جو کھانا سالن آتا ہے، چاول آتا ہے، یہ بھی تو نعمت ہے۔ آپ کو اخلاق والی، نیک، پاک باز، خدمتگار خاتون اگر ملتی ہے، بیوی ملتی ہے، تو یہ بھی نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ سے بھی پریشان لوگ دنیا میں موجود ہیں، کبھی اس باتوں کو سوچئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں میں خیر و برکت عطا فرما، آمین۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، خاص کر بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور جگہ جگہ برقی قمعے لگائے جاتے ہیں، بلب لگائے جاتے ہیں اور سب کچھ ہرا ہرا نظر آنے لگتا ہے، اور محفلیں سجائی جاتی ہیں، میلاد کی محفلیں، کبھی خاص کر وہ کتاب پڑھی جاتی ہے مولود، وہ جو کتابیں ہیں مسجدوں کی میکوں سے بلند ہونے لگتی ہیں۔ تو کبھی شریعت کی نظر میں سوچنا چاہیے
کہ کیا ربیع الاول کا مہینہ اسی لیے آتا ہے جیسے محرم کے مہینے میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے واویلا شروع ہو جاتا ہے، تعزیہ داری کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیا ہم مسلمان اسی لیے ہیں کہ ہم شریعت میں جو چاہے کر لیں، کوئی ہمارے پاس اصول نہ ہو، قانون نہ ہو، شریعت کی پاسداری نہ ہو؟ سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لقد تاکید کے لیے ہے، عربی زبان جو جانتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا کہ آسمان پر جو پرندہ اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ساری چیزیں بتا دی، کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی کہ آپ کسی پیر کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ میں کیسے کروں، کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی۔ فقہ کے احکام پڑھ کر دیکھیے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پھر قبر میں سلانے تک کہ چہرہ کس طرف ہو، کتنے کفن میں لپیٹا جائے، غسل کس جانب سے دیا جائے، کس پانی سے دیا جائے، یہ بھی نبی نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، مقام محمود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر آپ کو ملے گا، کوثر کا پانی آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ، وہ ذات، اللہ نے کیا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کو دیا، نبی کو جس نے دیکھا وہ جنتی بن گیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی پر جس کی نگاہ پڑ گئی وہ ایمان کی حالت میں مرا، وہ صحابیت کے شرف اسے حاصل ہو گیا اور وہ جنتی ہو گیا، جہنم اس پر حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھتے تھے، جہاں لیٹتے تھے، وہ ریاض الجنہ بنا دیا گیا۔ ممبری و بیتی روضا من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور گھر کے درمیان جتنا بھی حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی نے کبھی آسمان کی طرف بار بار نگاہ دوڑائی اور کبھی مکے کی طرف یاد کیا کہ مکہ اگر قبلہ ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو کعبہ بدل دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والہانہ محبت صحابہ کرام کی کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اچک لیتے تھے، اٹھا لیتے تھے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیتے تھے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اہم غلطی ہماری سے کہاں ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں؟ اللہ کے نبی نے جو تعلیمات، جو ارشادات، جو ہدایات، جو باتیں، جو کرنے کے کام اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اسے ہم نے چھوڑ دیے۔ صرف اللہ کے نبی کی ذات سے ہم نے محبت کی۔ ذات سے محبت ضروری ہے، یہ تو ضروری ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ تو صحیح معنی میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری ذات سے محبت نہ کرے۔ ذات سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی پرسنالٹی سے بھی محبت ہو اور آپ کی تعلیمات سے بھی محبت ہو۔ نبی نے کہا کہ کپڑے ٹخنے سے اوپر پہنو تو آپ کو پہننا پڑے گا، آپ کے کپڑے ٹخنے سے نیچے نہ لٹکیں۔ اور نبی نے کہا کہ داڑھی رکھو تو آپ کو داڑھی رکھنا پڑے گا۔ آپ نے کہا نہیں اور میں اسمارٹ نظر آنا چاہتا ہوں۔ کتنا اسمارٹ نظر آئیں گے؟ جبکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے جن عورتوں سے شادی کی اللہ نے امہات المؤمنین کا لقب انہیں دے دیا، اور قرآن نے کہہ دیا یا نساء النبی
لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ایک شرف عطا کیا، ایک اہمیت اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو عطا کر دی۔ نبی کی بیوی ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی، مرد داڑھی میں بڑے خوبصورت دکھتے ہیں۔ اب میں کیا بولوں، پتہ نہیں اس ممبر سے کتنے خطیبوں نے چیخ چیخ کر کہا ہوگا۔ اگر آپ کی سمجھ میں اب بھی نہ آئے تو آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، اب سب داڑھی رکھنے لگے ہیں، ناچنے گانے والے سب داڑھی رکھنے لگے ہیں۔ اب تو سنبھلو، اب تو سمجھ جاؤ، چلو کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ داڑھی میں آدمی کتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ ہاں اب ناچنے گانے والے تو اور اب تو سیاست داں بھی رکھنے لگے ہیں۔ اب سب سیاسی لوگ وزیر اعظم سے لے کر منسٹر تک داڑھی رکھنے لگے ہیں۔ یا اللہ، کیسی کیسی چیزیں نبی نے کہہ دی، ہم عمل نہیں کرتے ہیں لیکن دنیا کرتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بہرکیف بات ہم کہہ رہے تھے نبی سے محبت کی۔ نبی سے محبت ضروری ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب میری جان کی بات آئے گی تو پہلے میں اپنی جان بچانے کی فکر کروں گا، بعد میں آپ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں عمر، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑ دیا، بولا ایسا تو نہیں ہوگا یہ کہ جان کی بھی بازی لگا دینی پڑے، تم مجھے فوقیت دو گے تب تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو گے۔ تو اللہ، حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم صحیح معنی میں مسلمان ہو، اب تمہارا اسلام مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے۔ میرے دوستو، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ چیزیں آپ کو اللہ کے نبی نے جو احکام دیے ہیں۔ اگر کوئی عورت، قوم کی بیٹی نبی سے محبت کرتی ہے تو اسے برقع پہننا، حجاب پہننا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کسی پر حجاب مسلط نہیں کرتے، جیسے کسی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا کہ وہ حجاب کی دعوت دیتا ہے۔ حجاب میں عورتیں تو اب شوق کے لیے حجاب کرتی ہیں، غیر مسلم عورتیں شوق سے حجاب کرتی ہیں۔ کئی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں حجاب پہن کے باہر نکلتی ہیں۔ کس نے انہیں زبردستی کی تھی؟ وہ اپنے حفاظت کے لیے وہ حجاب کرتی۔ لیکن ایک مسلمان عورت یہ سمجھ کر حجاب کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کے زبانی مجھ تک پہنچا ہے، تو اللہ اسے ثواب دیتا ہے، اللہ اسے ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ حجاب کریں، اپنے سینوں کو کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، جب بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم مسلمان نام نہاد مسلمان ایسے کام کرتے ہیں جس سے نبی کی قدر تو نہیں بڑھتی، بے قدری تو ضرور ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں جو کیا جاتا ہے، نہ نبی نے اپنی پوری زندگی میں کیا۔ نبی کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال دور خلافت ان کا رہا، انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ تو کیک کاٹے۔ ابھی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ عید میلاد النبی ہے، 2 عیدیں تو ہم کو معلوم ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے، اب یہ تیسری عید، تو لوگ میدان میں جا کے اب نماز بھی پڑھنے لگے۔ او دیکھو کیا ہو گیا، اب ایک نیا سسٹم یہ بھی شروع ہو گیا، بولا کہ 2 عیدوں میں جاتے ہیں نہیں، اچھا یہ عید میں بھی چلو جاؤ کا نماز پڑھی۔ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں آگے چل کر کیا کیا کرنے لگے۔ کہا کہ وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا آج ہم وہ کر رہے ہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں، اللہ کے نبی کی محبت کا یہ تقاضا تو ہرگز نہیں ہے۔ جو کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں 10 سال خلیفہ رہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہیں کیا۔ مولود کی مجلسیں نہیں جمی، نہ وہاں مٹھائیاں بانٹی گئیں، نہ ہرے بلب جلائے گئے، نہ زیب و آرائش کی گئی۔ میں کل ادھر نکلا تو گلیاں ہری ہری ہیں،
گلیوں میں قمقمے جل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون سا کام ہم کر رہے ہیں؟ رمضان میں شاید اتنا اہتمام نہ ہو جتنا ربیع الاول میں ہو رہا ہے۔ رمضان کی راتیں شاید اتنی چمکیلی، اتنی چمکدار نہ ہو جو ربیع الاول میں ہو رہا ہے، جو جائز نہیں۔ خلفاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 13 سال خلیفہ رہے۔ جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان عفان 14 سال، لیکن کبھی انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ ساری میلاد کی مجلسیں نہیں بسائیں۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ بھیا آپ کو کیا درد ہے اگر ہم میلاد کی مجلسیں مناتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، نبی کی تعریف ہی تو ہوتی ہے، نبی کی سیرت پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ہم بولتے ہیں کہ تکلیف اس لیے ہے کہ جو چیز بطور عبادت کے کی جاتی ہے، ایک جگہ جمع ہو کر عبادت سمجھ کر لوگ بیٹھیں، وہاں میلاد کی مجلسیں جمع کریں اور وہاں مٹھائی بانٹیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے کہ لوگ اس مقصد کے لیے بیٹھیں۔ جیسے جمعہ ہے، جمعے میں سارے لوگ آپ کام دھام چھوڑ کے آئے ہیں، ہاں نیت کر کے آئے ہیں، نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کے آئے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، جمعے کے نماز کا ثواب آپ کو معلوم ہے۔ اس ایسے ہی مقصد کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں میلاد کی مجلسوں میں، اور یہ بھی عقید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ تشریف لاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں میں ہیں، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کہتے ہیں دیکھیے انہوں نے استدلال لایا، قرآن سے بھی وہ استدلال لاتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا چاہیے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی بات ہوئی جیسے کرسمس کے موقع پر وہ لوگ عید مسیح علیہ السلام کی وہ لوگ عید مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہہ دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ ایک اسلامی نوجوان ہیں، آپ ایک حمیت اور غیرت رکھنے والے نوجوان ہیں، نبی سے آپ کو محبت ہے، نبی سے والہانہ عقیدت ہے، تو آپ نبی کی اس محبت کا اظہار کیسے کریں؟ بولا کہ اس کے لیے کہا گیا کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیر کے دن میں پیدا ہوا، اس شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی بات کہی گئی۔ آپ روزہ رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور کبھی یاد کرتا ہوں کہ ایک موقع آئے گا کہ میں اس دن آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، میرا بھی انتقال ہو جائے گا، تو ہماری یہ رفاقت جدائی میں بدل جائے گی، میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر کیسے؟ کیا ہم جنت میں ملیں گے؟ جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ صرف محبت کا دعویٰ نہیں ہے، محبت کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ اب اگر ادھر عصر کی اذان ہو رہی ہے اور میں کہوں مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، ارے اللہ کے بندے، مؤذن یہی تو کہہ رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو کدھر جا رہا ہے؟ مسجد تو ادھر ہے، تیرے دل میں محبت کا دعویٰ ہے، کیا یہ محبت کا تقاضا تجھے مسجد کی طرف نہیں لاتا؟ ارے فجر کی نماز میں تو چادر تان کے سو رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑی بڑی عقیدت ہے، کوئی اللہ کے نبی کے خلاف زبان کھولے گا تو ہم زبان نکال لیں گے۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ، اس کی عزت کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آپ کی حفاظت کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی کا نام لے کر، اللہ اکبر کی صدا لے کر
مسجدوں کی طرف بلایا جا رہا ہے اور آپ کے پاؤں میں اتنا دم نہیں ہے کہ مسجد کی طرف آئیں، اپنی گہری نیند کو چھوڑیں۔ یہ کیسی عقیدت اور محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت کے تقاضے ہیں؟ یہ کیسی محبت آدمی کو ہوتی ہے؟ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ اسی لیے ہم اس بدعت سے دور بھاگتے ہیں۔ مولود یا میلاد کی جو بدعت ہے اور اس دن جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، میلاد کا جو جلوس نکلتا ہے اور کہیں سے وہ اونٹ پکڑ کے لاتے ہیں، کسی کو وہ لمبا جھبا پہناتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہاں تک کیک بھی کاٹنے لگے ہیں۔ ہاں، کیک بھی کاٹنے لگے ہیں۔ عجیب، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دین کی کوئی ان پر پابندی نہیں، اپنے من میں جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، کوئی ان کو بولنے والا نہیں، کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کی ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کتنی محبت تھی، کتنا ان کا خیال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اور قریب میں مدینے سے کچھ دور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس وہاں رہتی تھی رضی اللہ عنہا، وہاں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے ہیں، آپ کی میت وہاں رکھی جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے چادر نکالا اور جیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، پیار کیا، اور کہا لا یجمع اللہ علیک موتین۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر رقت کے ساتھ رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک موقع دیکھا ہوگا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے گھر آئے اور ہمارے ابا ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر 2 اونٹنیاں تیار کر لو، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے، مکے سے ہم مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ رفاقت کا موقع ملے گا، مجھے بھی ہجرت میں مکے سے مدینہ آپ کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر ہاں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی نعمت تھی، ایسی نعمت کا موقع تھا کہ ہجرت کی اس تاریخی سفر میں مکے سے مدینے تک ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ نے بارہا میری زبان سے سنا ہوگا اس عقیدت، اس والہانہ محبت کو کیا کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے پہاڑ کی بلندی پر، غار ثور کی بلندی پر چڑھ رہے ہیں، ایسے چڑھ رہے ہیں پنجوں پر چڑھ رہے ہیں، پورا پیر زمین پر نہیں رگلا ہے، کہیں پیر کے نشانات پڑ نہ جائیں، دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور پنجوں پر چڑھ رہے ہیں۔ کوئی چڑھ سکتا ہے؟ ہاں، کتنی عقیدت چاہیے، کتنی محبت چاہیے۔ اللہ کے نبی کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں اور پہاڑ چڑھ رہے ہیں، اور سارے پیر زخمی ہیں، خون رس رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے عقیدت۔ صرف زبانوں سے ہونٹ چومنا، بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی میں دیکھتا ہوں، اس زمانے میں ابھی بھی دیکھتا ہوں، جیسے فرض نماز ختم ہو جائے ایسے ٹھہر کے ہاتھ باندھ کے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں؟ جیسے فرض نماز ختم ہوتی ہے مدینے کا رخ کر کے وہ سلام پڑھتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس صحابی نے ایسا پڑھا ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ اللہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ ارے عقل سے سوچو۔ ہاں، میڈیکل شاپ جا کے ایک ٹیبلٹ لیتے ہو تو ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیتے ہو، ہاں، کمپنی دیکھ لیتے ہو، سپلا کمپنی کا ہے کسی اور کمپنی کا ہے۔ ارے عمل کرتے ہو تو کم از کم اتنا ہوش نہیں کہ بھئی یہ عمل جو کر رہا ہوں، ہمارا جو یہ کام ہے مستند ہے، کسی حدیث سے ثابت ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے۔ پاگل تو تھوڑے نہیں ہم پاگل تھوڑے ہیں۔ جو من میں آیا کر،
جیسے آیا کر لو، کون بتا رہا ہے کر لو۔ سبحان اللہ، دین اس کا نام نہیں، دین حجت اور دلیل کا نام۔ کوئی بھی کام دین کا کرو، حجت کے ساتھ کرو، دلیل کے ساتھ کرو، قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور مجھے کبھی تعجب بھی ہوتا ہے، کبھی ہم نکھے میں بیٹھتے ہیں، نکھے میں وہ کٹوری میں وہ لا کے دیتے ہیں، کیا ہو وہ ہار سندل میں ڈوبا ہوا، پتہ نہیں کس نے ان کو بتایا یہ کوئی رکشا کرے گا، دلہن کا رکشا ہار ہے، ان کی حفاظت کرے گا، یہ کوئی تعویذ ہے کہ وہ قاضی دعا پڑھ کے منتر پڑھ کے دے گا۔ عجیب حالتیں ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہماری حفاظت کی ساری ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس مجلس میں کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جن کے ہاتھوں میں کڑے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں کڑے ہوں گے، ڈوریاں ہوں گی، ارے نبی سے مجھے محبت ہے، میں میلاد تو نہیں مناتا، نبی کی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ نبی نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، کہا کہ بھئی کیا ہے؟ بولا نہیں، ذرا ویکنس ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارے اسے نکال کے پھینک دے، اگر تو اسے پہن کے مر جائے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا، اور یہ تجھے اور ویک بنا دے گا۔ یہ اب تجھے ویکنس ہے، یہ کڑا چاہے وہ پتل کا ہو، چاہے ڈورے کا ہو، چاہے دھاگے کا ہو۔ ابھی ایک نیا سسٹم میں نے دیکھا، ابھی یہ جو قبر وہ درگاہ والے ہیں، انہوں نے جو لیڈیز کی بھی ایک تعویذ بنائے، من کے والی، دیکھنے میں اچھی بھی لگے اور ان کا مال بھی بک جائے۔ پہلے جو ڈورے آتے تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، اب انہوں نے ایک لیٹسٹ انداز میں ڈال دیا، جیسے فینسی جو ہار ملتا ہے، جو چین ملتا ہے، جو کڑا ملتا ہے، ویسے انہوں نے بنا دیا۔ آہا سبحان اللہ، کیا نرالے انداز ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ شرک تو یہی ہے، شرک تو یہی ہے، اسی سے تو آپ کو بچنا ہے۔ تو دوستو عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اسے ہو بہو عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم کیوں میلاد نہیں مناتے ہیں؟ اسی لیے ہی نہیں مناتے ہیں۔ علوی عبد القادر بن سقاف، انہوں نے تقریباً 15 دلائل کا جواب دیا ہے، 15 دلائل کا جواب دیا ہے کہ کیا کیا اس میں خرابیاں ہیں، کیا کیا دین کی مخالف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہر مسلمان کو بچنا ہوتا ہے۔ میں سارے مسلم نوجوانوں سے کہوں گا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سب توحید پرست ہو کر، موحد ہو کر اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کو مانیے۔ اور اس میں بھی لوگوں نے تحریف کر دی۔ ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود مانگتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ مقام محمود کا مطلب اللہ کا عرش، اللہ اپنے عرش پر نبی کو بٹھائیں گے۔ ایسی تفسیر کسی نے نہیں کی، ایسی بات کسی نے نہیں کی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا کہ کیسے ان کی محبت تھی، والہانہ محبت تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان کا ٹیسٹ کس کو ملتا ہے، ایمان کا مزہ کس کو ملتا ہے؟ ثلاث، 3 باتیں ایسی ہیں جس میں موجود ہوتی ہیں، اسے ایمان کا مزہ مل جاتا ہے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور دوسرے تو کہا کہ کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، نیک لوگوں سے دوستی کرے، نیک لوگوں سے دوستی کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، اپنے من سے، اپنے نفسانی خواہشات سے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ دنیا اتنی رنگین ہے کہ ہم
دنیا کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دنیا آخرت سے دل لگانے کی کوشش کیجئے، لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، دنیا چھوڑ دیں، خوب پیسہ کمائیے، حلال ذرائع سے کمائیے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو کل بھی میں نے کسی درس میں بتایا تھا، لوگ بولتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے بھائی محنت کرو، دولت کماؤ، پیسہ کماؤ۔ پیسہ کمانے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو دو عبادتیں تو آپ کر ہی نہیں سکیں گے، نہیں، دو عبادتیں آپ سے نہیں ہو سکیں گی۔ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، اگر آپ غریب ہیں زکوٰۃ تو دے نہیں سکیں گے، حج اور عمرہ کر بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کو دولت کمانا چاہیے۔ ہماری قوم ایسی ہے، ہم سے کہتے ہیں پیسہ کماؤ، دیکھو انہیں کتنا کمائے، انہیں سب حرام مال کو حرام سے کمائے سو۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں وہ غلط طریقے سے کماتا ہے، وہ 2 نمبر سے کماتا ہے۔ تو کم از کم ہمارے پاس حلال کا کمائی تو ہونا چاہیے، حلال سے ہم نے کتنا کمایا اس کا تو حساب ہونا چاہیے۔ خوب دولت کمائیے، حلال ذرائع سے کمائیے۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے مالدار تھے جن کو اللہ نے نوازا تھا، اللہ آپ کو بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ خوب محنت کیجئے، فقراء اور غریبوں یتیموں پر خرچ کیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیرت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی اتنا خرچ کرتے تھے کہ ریح المرسلہ، ایسے لگتا تھا جیسے ہوا چل رہی ہے۔ دوستو عزیزو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی محبت دل میں کتنی ہوتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ابا جب سکرات میں تھے تو میں وہاں پہنچا، ابا چہرہ ادھر پلٹائے رونے لگے۔ میں نے کہا ابا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں، آپ کو کیسی بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، اللہ کے نبی کی کتنی رفاقت آپ کو تھی۔ اب موت کا وقت ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو پھر رونا کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، اللہ کے نبی سے ہمیں اتنی محبت تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اتنا اجلال، اتنی تعظیم دلوں میں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہم جی بھر کر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اگر تم مجھ سے پوچھو اللہ کے نبی کے چہرے کے خد و خال پوچھو تو میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا اتنا اجلال اور اکرام ہمارے پاس تھا۔ دوستو عزیزو، دنیا میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی کوئی جماعت اگر ہے تو وہ ہماری جماعت ہے، سلفیوں کی جماعت ہے، اہل حدیث کی جماعت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتی ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ اور سب سے بڑی سنت اللہ کے نبی کی مکے کی پوری زندگی میں وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑی دعوت۔ بھلے لوگ ہم سے پوچھتے نہیں آپ لوگ ذرا سخت رہتے، لوگوں سے ذرا ملنے میں ذرا دور دور رہتے۔ دور دور رہنے کا مطلب کیا؟ میں آپ کو چوم لوں، چاٹ لوں، بولا آپ شرک کرتے رہے میں آپ کو چاٹتا رہوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ ذرا سخت بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں بھئی یہ غلط ہے، یہ قبروں کی پرستش غلط ہے، چومنا چاٹنا غلط ہے، یہ بیعتیں غلط ہیں۔ ہمارا بولنا آپ کو ذرا برا لگتا ہے، لیکن ہم آپ کو زہر تو نہیں کھلا سکتے، ہم آپ کو گڑھے کا راستہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ چلتے رہو گڑھے میں گر جاؤ۔ ہمارے بولنے میں لگتا آپ کو تھوڑی سختی ہو، لیکن ماں بچے سے پیار ضرور کرتی ہے لیکن کڑوی دوا ضرور پلاتی ہے۔ ہمارے دوا میں کڑواہٹ ضرور ہے۔ توحید ایسی ہی چیز ہے۔ مکے کے اس سارے ماحول میں جہاں بت پوجے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے یہ بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ میں سارے لوگوں سے کہوں گا توحید پرست بن جاؤ، ایسی بدعتوں سے، ایسی بدعت اور ایسی چیزوں سے جو شریعت کی مخالف ہیں دور ہو جاؤ۔
اور اپنی حیت بدل لو، لباس بدل لو، چہرے بدل لو، اور اپنی جو رسم و دینی مزاج ہے اسے بدل لو کہ مکمل دیندار بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ اب ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ واحد نے جو دین ہمارے لیے چھوڑا ہے صحیح معنی میں اسے مان لیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے نبی یہ قیامت کب آئے گی؟ ابھی تو ہم بھی پوچھتے ہیں بھئی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ ماذا اعددت لها، بھئی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کوئی پریپریشن ہے، تیاری ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی اتنی تیاری تو ہے نہیں۔ صحابی تھے، صحابہ تو ضرور تیاری میں ہوتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ المرء مع من احبب، آدمی اس آدمی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے خوش ہوئے، صحابہ اتنے خوش ہوئے، کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں، بہت خوش ہوئے۔ کہا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے، انہی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل سے سجائیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کے مطابق بھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اسی پر میں ختم کرتے ہوئے جہاں محبت کا تقاضا ہے، میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی کو اپنے لیے زندگی کا نمونہ بنائیے۔ میں رحم کھاتا ہوں ان نوجوانوں پر، میری ان بہنوں پر جو پتہ نہیں کس کس کو فالو کرتی، کس کس کو اپنا نمونہ بناتی، اور انہی کے طرز پر اپنا لباس، بال، بات چیت، اپنی سارے چیزوں کو بدل لیتی ہیں۔ یہ سارے لوگ کل حشر میں نہیں کام آئیں گے، پل صراط پر یہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، اور حوض کوثر پر یہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر وہاں کوئی ذات ملے گی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی ذات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور جب بھی مسجدوں میں اللہ اکبر کی اذانیں بلند ہوں، صدائیں بلند ہوں، تو اپنے وجود سے مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنی زبانوں پر صداقت اور اپنے دلوں میں پاکی صفائی اور طہارت، اور اپنے افکار میں طہارت اور پاکیزگی لائیے۔ دیکھیے ترقی ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سر بلندی ہم مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ بہرکیف اس ملک میں رہتے ہوئے ملک کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کبھی دل روتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ کیسی کیسی حالتیں آ رہی ہیں۔ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا استدراک، اس کا شعور ہر مسلمان کو ہے، چاہے وہ کتنا جاہل مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان پڑھ مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں جو اسمارٹ فون ہے وہ بتاتا ہے کہ مسلمان کیسے ہیں، کن حالتوں سے گزر رہے ہیں، کیا ان کی حالت ہے۔ لیکن ان حالات کو بدلنا بھی آپ کے ہاتھ میں۔ کیسے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اپنی زندگی کو بدلو، اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلو، اللہ تمہاری زندگی کے حالات کو بدل دے گا، تمہیں ذلت سے عزت کی طرف لے جائے گا، اور تمہیں سر بلندی کی طرف لے جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں سر بلند رہو گے جب ایمان میں پختہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سے خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے اندر جو غلطیاں خطائیں اسے دور فرما، یا اللہ نیکی کی طرف ہمارے راستے کھول دے، یا اللہ ہماری پیشانیوں کو تیرے عبادت اور بندگی میں لگا دے، ہمیں تیری عبادت میں لگا دے، یا اللہ ہمیں جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، قرض دار ہیں، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ ان سب کو اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ جو نوجوان ہیں انہیں اچھی بیویاں عطا فرما، جو نوجوان لڑکیاں ہیں انہیں اچھے نیک صالح شوہر عطا فرما، یا اللہ سب جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے
وفادار، وفا شعار، اطاعت گزار بنا دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہیں انہی اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے بہت ہیں، یا اللہ تیرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، یا اللہ ہم سب کو سوائے تیرے در کے کسی اور کا محتاج ہرگز نہ بنا۔ یا اللہ ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے در کے محتاج ہیں، یا اللہ ہم سب تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ وہ مظلوم مسلمان جو جیلوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو آزادی عطا فرما، یا اللہ ان سب کو آزادی عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔